ایک مرزا جہلمی کے فالوورز میں غیرت نہیں ہے, اس کے اسٹوڈنٹس بالکل غیرت لیس لوگ ہیں. کتنا ذلیل کر لو اس کو, کتوں کی طرح ذلیل کر لو اس کو, لیکن انہوں نے اپنے پیر کو پیر ماننا ہے. ایک جہلم والا واقعہ کافی تھا شرم سے ڈوب مرنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ صرف ایک وہ واقعہ کافی تھا کہ جب مجھے بار بار چیلنج کر کے بلا رہا تھا, میں گیا 48 گھنٹے ہو کر آیا. اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, ان کے لیے ایک ہی بات کافی تھی. یار اتنے بڑے بڑے بھڑکیاں ماری تھی اس نے, اور کیسے دم دبا کے گیدڑ کی طرح بھاگا ہے. یہی ایک کافی تھا ذلیل ہونے کے لیے, لیکن اتنا کافی نہیں ہوا. اس نے کہا کہ نہیں. اس کے نا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک آدمی کی لڑائی ہوئی, تو اس کو پتا تھا میں سامنے والے سے پٹوں گا, تو بھائی تو چیلنج ہی نہ کر, کمزور ہے. تو سامنے والے کو کہتا ہے کہ لڑائی کی کہ تو ذرا مجھ سے مقابلہ کر. اس نے آ کے کوڑ دیا طبیعت سے, اب ذلیل ہو گیا. لیکن یہ ذلت اس کو سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا کہ اور ذلیل ہونا ہے. تو اس نے اس پہلوان سے بولا کہ یار یہ تو تیرا علاقہ ہے نا, میرے علاقے میں آ کے لڑ, میرے علاقے میں آ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے علاقے میں آ کے مارا, اس کو کوٹا نا پبلک کے سامنے. اس نے کہا بے یار یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا علاقہ ہے, ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے نا کہ یہ تو ڈنڈوں سے لڑائی ہوئی نا, خالی ہاتھ تھا. تو اس نے خالی ہاتھ کوٹا پھر اس کو. تو کسی نے کہا کہ بھائی جب ایک دفعہ ذلیل ہو گیا تھا کٹ کے, تجھے ضروری ہے بلا کے پٹوانا؟ بہتر نہیں ہے جان چھوڑ دے, تو لڑائی نہ کر. تو یہ جو بیچارہ انجینئر علی مرزا, اس کا بھی یہی حال ہے. اس نے ایک دفعہ مجھے چیلنج کیا, آ جاؤ قیامت تک نہیں آئیں گے. میں وہاں چلا گیا, بھاگ گیا. پھر اس نے چیلنج کیا, ہاں بلکہ چیلنج کہاں سے شروع ہو رہے ہیں. میں نے چیلنج قبول کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں آپ سے. اس نے کہا نہیں, رفع الیدین پر نہیں, وہ تو اختلافی مسائل ہیں, تمہارے عقیدوں پہ بحث ہوگی. ذلیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی رفع الیدین اور ان مسئلوں پہ بھی تو نے اتنی آوازیں اٹھائی ہیں, چیلنج کی ہیں, وہ چیلنج پڑے ہوئے. ذلیل ہو گیا کہ لوگ سمجھ گئے رفع الیدین پہ بات ہی نہیں کر سکتا. بھائی تمہارے 295C کا قانون ہے نا, یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے. جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ, اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو. جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں, وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں, کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں, کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے, اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا. یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے نا ایک دن کوئی بھی مولوی باہر نہیں ہوگا, سب ایک دوسرے پہ الزام لگا کے سب ایک دوسرے کو اندر کر چکے ہوں گے, اور جو سیکولر لبرل لوگ ہیں, جو حقیقی گستاخ ہیں, وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے, اور سارے مولوی ایک دوسرے پہ الزام لگا کے, سارے مولوی نہ کہیں مذہبی اسکالر, سارے مذہبی اسکالر کہاں ہوں گے؟ اندر. بریلویوں کو دیوبندیوں سے چھیڑا ہے تو انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں نکالی ہوئی ہیں کہ یہ دیوبندی اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھایا, یہ گستاخ, یہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ سارے گستاخ رسول ہیں. ان کو ٹھڑک ہے ان سے بھی, جو بریلویوں میں متشدد لوگ ہیں, ہر بریلوی کی بات نہیں کر رہا, جو متشدد ہیں بریلویوں میں معتدل لوگ بھی ہیں, تو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ گستاخ رسول ہیں, یہ وہابی ہیں گستاخ رسول ہیں. تو انہوں نے اپنی ٹھڑک پوری کی, یہ وہابیوں کو گستاخ رسول قرار دے کے. صحیح ہے نا, ان کے اس تلوار سے جو حقیقی گستاخ ہیں وہ بچے ہوئے ہیں, ان کو کوئی نقصان نہیں. تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں, گستاخ رسول ہے, گستاخ رسول ہیں. پھر اہل حدیثوں کے خلاف کسی نے ٹھڑک نکالی, ان کی کوئی عبارتیں نکالی, یہ گستاخ رسول ہے. حالانکہ وہ بھی نام تو بہر اللہ رسول کا لیتے ہیں, دعویٰ تو ان کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کو فالو کرتے ہیں, تو وہ بھی مذہبی لوگ ہیں. بریلویوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. پھر دیوبندیوں نے کچھ عبارتیں نکالی کہ تمہارے والوں نے بھی تو یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ سارے گستاخی کے فتوے مولوی ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں. پھر انجینئر علی مرزا صاحب کا ظہور ہوا, جن کو ان کے فینس کہتے ہیں اس صدی کے مجدد اعظم. یہ مر گئے تو اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا. انہوں نے فرقوں کی دکانیں بند کی. جتنے گستاخیوں کے فتوے انجینئر علی مرزا نے لگائے دوسروں پہ, وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے اس نے. اتنے فتوے تو میرا خیال ہے بریلویوں نے کسی پہ نہیں لگائے, اہل حدیثوں نے نہیں لگائے. اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اشرف علی رسول اللہ گستاخ. ہم بیان کر رہے ہیں انجینئر صاحب, وہ خواب کی بات تھی اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ زبان پہ آئی ہے. ان کا مقصد ختم نبوت کا انکار نہیں تھا, لیکن نہیں, نہ انجینئر مانے نہ اس کے فین مانے, کہہ رہے نہیں یہ دیوبندی گستاخ ہیں.
پھر چشتی رسول اللہ وہ گستاخ. یہ سارے فتوے کس کے ہیں؟ گستاخیوں کے. یہ انجینئر علی مرزا کے فتوے ہیں. اس نے کہا چشتی رسول اللہ گستاخ، اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. ہم نے ایکسپلین کیا بھائی معین الدین چشتی بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا جائے گا کہ معین الدین چشتی صاحب آپ کی بات کا مطلب کیا تھا. اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھوایا تو پوچھا جائے گا حضرت آپ کی بات کا مطلب کیا تھا. انجینئر نے کہا نہیں، مطلب نہیں. جب بابوں کی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگ مطلب تلاش کرتے ہیں، اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں. یہ نعرے لگائے نہیں لگائے انجینئر نے. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بات آئی، بھائی وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، لاکھوں لوگ ان سے اسلام فائدہ اٹھایا. تو ان سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ان کی کتابوں میں ان کے مریدین نے بتایا بھائی وہ ختم نبوت کے قائل تھے، ہم نے بھی اس کا مطلب بتایا اور صحیح مطلب بتایا، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا نا آپ کی بات کا مطلب کیا ہے. انجینئر کے جو فینز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کہا نہیں بابوں کا دفاع مت کرو، کسی بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جو لکھا ہے وہی مطلب ہے. تو آج اپنے جال میں صیاد آ گیا، خود پھنس گیا ہے. تو یہ سارے منجن ہیں مذہبی اسکالروں کے، گستاخیوں کے فتوے. جو منجن انجینئر نے جتنا بیچا ہے اتنا تو کسی نے نہیں بیچا. یہ منجن ہر وقت کیڑے نکالنا، لونڈے باز قرار دیا ہے بزرگوں کو اس نے معاذ اللہ. ان کے اعمال دیکھو، ان کی تہجد دیکھو، ان کی کتابیں دیکھو، انہوں سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے وہ دیکھو. کہ ان کو لونڈے باز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. کسی مسلمان کو اغلام بازی کا مرتکب، لواطت کا مرتکب قرار دینا یہ جرم ہے. شریعت نے کہا ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو. تو انجینئر کے فین کیا کہتے ہیں؟ انجینئر کے فینس نے کیا کہا؟ لو اپنے بابوں کا کیا کر رہے ہیں؟ دفاع کر رہے ہیں. بھائی شریعت کا حکم ہے، کسی مسلمان کے عمل کی کوئی بات اگر وہ کرتا ہے اس کی بات کے 100 مطلب نکلتے ہیں، 99 غلط اور 1 صحیح. تو ہمیں کون سا مطلب نکالنا ہے؟ صحیح والا. یہ بابوں کا حکم نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے. تو آج وہی بابا اپنے ہی ان فتووں کا خود ہی پھنس گیا ہے. ہم تو آج بھی انجینئر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا، یہ میں ذرا پی لوں، کیا خیال ہے؟ مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ شہد بھی بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص شہد ہے، دکان سے خریدا ہوا شہد نہیں ہے. ایک بات سمجھ میں آ رہی؟ بات بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص چھوٹی مکھی کا. اور اس میں جو لیمن ڈلا ہے وہ میرے اپنے درخت کا لیمن ہے. آج جمعے کی نماز سے پہلے میں درخت سے لیمن توڑ رہا تھا، خالص آرگینک، کوئی یوریا نہیں ہے. مزہ نہ آئے تو پھر پیسے واپس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے پتا ہے آپ لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے. اور یہ 1 گھنٹہ کم از کم لیمن اس پانی کے اندر پڑا رہا ہے، اس سے اس کی کڑواہٹ آئی ہے. لیمن کے چھلکے میں بہت سارے خزانے دفن ہیں، سمجھ رہے ہو؟ وہ بدفعلی کا مرتکب اس بندے نے قرار دیا. اور چشتی کو کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو. دجال کہا، پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے. اتنے بڑے بڑے، خدا کے لیے تم کانپتے کیوں نہیں ہو یار؟ تمہیں اتنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہوئے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا؟ تو ہم تو بھائی ان کو بھی، ان کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے. ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو، وہ گستاخ نہیں ہے، ان کی بات کا یہ مطلب ہے. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا. 295C اس پہ نہیں لگتا.